السلام علیکم۔ صبح 4 بجے کے قریب نازش کے کانوں میں آواز گونجی، نازش او نازش، کہاں رہ گئی ہو؟ تو اور کتنا سوئے گی مہارانی؟ یہ تمہارا مہکا نہیں جہاں تمہیں منصلوہ ملے گا۔ نازش نے آنکھ ملتے ہوئے جی آئی بولا۔ سندس بیگم نے اضافہ کیا، جب میں جوان ہوتی تھی، کھیت، ساس سسر، شوہر، بچے، نیز گھر اور باہر کے سب کام میں کرتی تھی۔ پتہ نہیں تم پٹھور کیسے میرے متھے لگ گئی۔ جلدی کچن میں جاؤ، ماں جی نماز پڑھ کے ابھی جاتی ہوں۔ نازش نے استفسار کیا، آئندہ اپنی زبان میرے سامنے مت چلانا، جو کہا ہے ویسا کرو۔ پہلے علی کے لیے کھانا بناؤ، اٹھنے والا ہوگا۔ یہ کہتے ہی سندس بیگم نے نازش کو ایک لسٹ تھما دی اور کہا، یہ سب بنانا ہے اور 2 گھنٹے میں بن جائے گا۔ اور ہاں، میں نے نوکرانی کی پکی چھٹی کرا دی ہے، اب سے سب کام تم سنبھالو گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور نازش ان باتوں پر غور کرتی رہ گئی۔ نماز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نازش ابھی اسی سوچ میں تھی جب پھر سے اس کا نام پکارا گیا اور کچن کی طرف بھاگی اور کام شروع کر دیا۔ ایسے کام کرتے 7:30 ہو گئے۔ تبھی سندس بیگم نے کہا، جا کے علی کو اٹھاؤ اور اس کا سوٹ استری کرو۔ اس نے جا کے علی کو اٹھایا، کپڑے دیے اور دورانے اس کے 8 سے 7 چکر اوپر سے نیچے لگ چکے تھے۔ کچن نیچے تھا، جبکہ ان کا اور سندس بیگم کا کمرہ اوپر والی منزل پر تھا۔ علی اور سندس بیگم نے ناشتہ کیا۔ نازش کھانے کی میز پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ سندس بیگم نے استفسار کیا، ہمارے ہاں بہو ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاتی جب تک سب پیٹ بھر کر کھانا کھا نہ لے۔ نازش سوچ میں پڑ گئی کہ اگر شروعات ایسی ہے تو اختتام کیا ہوگا، اور اس کی سوچ بالکل صحیح تھی۔ شام کا اختتام بہت دلسوز ہونے جا رہا تھا۔ ناشتہ میں اس کے لیے صرف آدھی پلیٹ چاول بچے تھے۔ اس نے وہ کھا کر شکر ادا کیا اور اسے وہ پلیٹ پل یاد آنے لگے جب اس کی شادی کے دن قریب تھے۔ راحت بیگم سب ضروریات چھوڑ کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی تھی اور نازش کھانا نہ کھانے پر بدضد تھی۔ بیٹا کھانا کھا لو، میرا ہیرا بیٹا ہو تم، اللہ ہمیشہ تمہاری آنکھوں کی چمک اور مسکراہٹ برقرار رکھے۔ ساتھ ہی ماں اور بیٹی کی آنکھیں بھر آئیں۔ جو نازش کھانا نہ کھانے پر بدضد تھی، وہ ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکی اور کھانا کھانے لگ گئی تھی۔ نازش سندس بیگم کی آواز نازش کی حقیقت دنیا میں لے آئی۔ نازش جلدی صفائی کرو، ایک بات بتانی پڑ رہی ہے۔ گھر سے کیا سیکھ کے آئی ہو؟ پھر کھانا بنانا ہے۔ نازش اپنے آنسو چھپاتے ہوئے بمشکل جی ماں جی ہی کے پائی۔ گھر کافی بڑا تھا۔ صفائی پوری ہوتے ہی دوپہر کا کھانا بنانا سندس بیگم کو پروسا۔ ان کے کھانے کے برتن اٹھائے جا کے اپنے لیے کھانا نکالنے ہی لگی تھی کہ اس پر حکم صادر ہو گیا، برتن دھو کے جلدی سے شام کا بندوبست کرو، وقت ہو چلا ہے اور ہاتھ پاؤں تیز چلایا کرو۔ نازش جس کو انتہا کی بھوک لگی ہوئی تھی،
شام کا کھانا بنانے میں مہو ہو گئی۔ جلدی کی وجہ سے چاقو اس کے ہاتھ پر پھر گیا۔ سندس بیگم جو کہ سامنے بیٹھی تھی اسے پٹی تک نہ کرنے دی اور اٹھ کر اس کے چہرے پر تھپڑ چھیڑ دیا کہ اتنا بھی نہیں کرنا آتا، اتنی کھا کر بہو مجھے ہی ملنی تھی، ہائے میری قسمت۔ نازش کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگ گئے۔ اسے آج تک کسی نے ڈانٹا تک نہ تھا، وہ سب سے چھوٹی اور اب کی لاڈلی تھی۔ وہ پھر سے کھانا بنانے لگ گئی۔ جب علی آیا کھانا کھلایا، سب صبح جیسے ہی ہوا۔ سب فرق اتنا ہی تھا کہ ابھی نازش کے ایک پلیٹ نکل آئی تھی جو کہ گھر میں نازو پلی تھی، آنکھوں میں حسین و خواب سنجوئے اور اس گھر کی زینت بنی تھی۔ راحت بیگم جو اس کے ایک زخم پر ہزاروں آنسو بہاتی، مرہم لگاتی تھی۔ نازش کو راحت بیگم کے الفاظ یاد آنے لگے کہ میرا پیارا بیٹا ہو تم، سسرال والوں کو شکایت کا موقع نہ دینا، بیٹا ساس کو ساس نہیں ماں سمجھنا، وہ بھی پھر تمہیں بیٹی ہی سمجھ لے گی۔ رات کو 9 بجے کی چائے کے بعد وہ اپنی ساس کے پاؤں دبانے لگ گئی۔ 10 بجے کے قریب سندس بیگم کو نیند نے آ گھیرا۔ نازش برتن دھو کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ علی لیپ ٹاپ پکڑے آفس کا کام کر رہا تھا۔ جی سنیے، نازش نے کہا۔ علی نے کام میں مگن اس کی طرف دیکھتے بغیر بولا۔ ہاں بولو۔ نازش نے صبح سے لے کر اب تک کی آپ بیتی سنا دی۔ نازش کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اسے نماز نہ پڑھنے دی گئی اور سارا دن کام کے بعد اسے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہ ملا، یہاں تک کہ اسے زخم پر مرہم بھی نہ لگانے دی۔ میں انسان ہوں، مجھے کہا گیا تھا کہ ساس ماں کی طرح ہوتی ہے۔ میں نے ایسی ماں کہیں نہیں دیکھی نہ سنی جو بچوں کو اللہ کی راہ سے روکے، انہیں بھوکا رکھے، اس کے زخم پر مرہم بنے۔ ساتھ اس کی آنکھوں اشکبار ہو گئی۔ میری ماں نے بھی یہ سب کچھ برداشت کیا ہوا ہے۔ جب وہ کر سکتی ہیں تو تم نے نہیں کیا؟ وہ انسان نہیں تھی، علی نے کہا۔ تمہیں ویسے ہی رہنا پڑے گا جیسے امی جان کہیں گی۔ علی نے ایک اور انکشاف کیا۔ یہ سب باتیں دروازے کے پاس کھڑی سندس بیگم سن رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ نازش کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ سندس بیگم دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ بارش کا موسم تھا۔ بجلی کی کڑک اس منظر سے وحشت زدہ بنا رہی تھی اور پھر نازش کی ایک دم سے ہی کاپاہی پلٹ گئی۔ سندس بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا اور اپنے رویے کی معافی مانگ لی۔ ماں جی، آپ بڑے ہیں، معافی نہ مانگیے، بس اپنا شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر سلامت رکھیے گا۔ اور میں ڈر گئی تھی بیٹا، اب تک کے سب رشتوں نے مجھ پر چڑھائی کی، بس مجھے تھا کہ تم اور میرا بیٹا بھی ایسا نہ کرو، اس لیے دبا کے رکھ رہی تھی۔ آخر میں بھی تو انسان ہی ہوں، مجھے بھی اپنے رشتوں سے پیار چاہیے۔ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں پانی پینے جا رہی تھی کہ تم دونوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ گئیں۔ علی اور نازش سندس بیگم کا گلے جا لگے۔ جی، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ دونوں نے ایک زبان ہو کے استفسار کیا اور وہ سب مسکرانے لگے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو
اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی مزید ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔